خوشی کے لیے ہم آپ کی امت کے قبر پر ہر ایک قبر پر ایک ایک قرآن کو دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مصطفیٰ مسکرانے لگے، مصطفیٰ خوش ہو گئے، کیونکہ مصطفیٰ خوش ہے تو خدا خوش ہے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے. تمہارا کام خدا تک پہنچنا نہیں ہے، تمہارا کام مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. تمہارا کام مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، تمہارا کام مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. جس سے مصطفیٰ راضی ہے اسی سے خدا راضی ہے، جس سے مصطفیٰ راضی نہیں اس سے نہ تو خدا راضی ہے نہ تو مصطفیٰ راضی ہے. اس لیے راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو، پہلے بڑوں کو راضی کرو، پہلے نبی کو راضی کرو. معراج کس کا راز؟ مصطفیٰ جانے رحمت کا راز، مصطفیٰ کا راز یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے، کل بروز قیامت بھی رہے گا. مصطفیٰ کا راز ہے ہر جگہ، مصطفیٰ جانے رحمت کا راز ہے. میم عین پہ الف جیم راز. آؤ میں آپ کو اس کی تشریح کر کر بتاتا ہوں. میم وضاحت کر رہی ہے، میم بتلا رہی ہے کہ معراج محمد کی ہوئی. عین یہ دلالت کر رہی ہے کہ معراج عین عرش پر ہوئی. الف رے بتلا رہی ہے کہ دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوئی ہے. الف وضاحت کرتی ہے کہ معراج اللہ سے ملاقات ہوئی. جیم بتلا رہی ہے کہ سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہوئی ہے. یہ معراج ہے. علماء کرام نے جو تشریح کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جا رہے تھے تو سرکار نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہر کر سلام پڑھ رہے تھے. بات مجھے ہضم نہیں ہوتی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم نبی کا مقام کیا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نبی کا مرتبہ نہیں معلوم؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے ہیں؟ تمام انبیاء کو معلوم تھا سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں پر سرکار امامت فرمائیں گے. سرکار کی امامت میں ہمیں مقتدی بننا پڑے گا، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. تمام انبیاء کو معلوم ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو معلوم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہر کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے ہیں. کیا نبی کو دیکھ کر بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ لیا؟ کیا نبی کو دیکھ کر بھی نماز پڑھنے لگے؟ میرا ذہن نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی، جواب آیا لن ترانی. اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ کو معلوم ہے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر پہ ٹھہر کر سلام پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی آج کا مولوی ہوتا اور تم کہتے وہ مولوی قبر میں مصطفیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، میں مان لیتا، میں بات کو ایکسپٹ کر لیتا. مگر میں کیسے مانوں؟ یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کو معلوم ہے امام الانبیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہر کر سلام پڑھ رہے تھے. سلام کا معنی نماز نہیں بلکہ سلام کا معنی صلاۃ السلام لیا جائے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں ٹھہر کر سلام پڑھ رہے تھے. یعنی مصطفیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کے قبر پر سے گزرے، اگر کوئی اوپر سے گزر رہا ہے تو
ताला हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दे देगा, वो इजाजत देकर नमाज पढ़ते हैं। मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर नमाज जब फर्ज नहीं थी, कब्र में नमाज फर्ज नहीं है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इमामुल अंबिया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जा रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में देखकर, कब्र में रहकर नबी के अदब के लिए कब्र में खड़े गए और पढ़ने लगे, या नबी सलाम अलैका। लोग कहते हैं बताओ खैर का नमाज पढ़ना कहाँ है? अरे यहाँ पर है। वो मूसा अलैहिस्सलाम रहकर कब्र में रहकर ठहर गए नबी के अदब के लिए। और कुछ बेअदब ऐसे होते हैं, नबी का नाम सुनकर भी बैठे होते हैं, सलाम के वक्त भी बैठे होते हैं, सलाम के वक्त भी अपनी तस्बीह हिलाते रहते हैं। मैं कहता हूँ अरे तुम्हें जिक्र करना है, जिक्र करो, तुम्हें कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ो, तुम्हें जो जिक्र करना है करो, मगर सुनो जिक्र करने से क्या होता है? जिक्र करने से पराने करते हैं, जिक्र करने से नामे आमाल में नेकियां लिखे जाते हैं, जिक्र करने से दर्जात बुलंद होते हैं, मगर सलाम करने से मदीने से जवाब मिलता है। जिक्र और है, सलाम और है, और हम सुन्नियों को सवाब से ज्यादा नबी के जवाब की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ से हिंदुस्तान से